الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو پردے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں خاص طور پر دو باتوں کا تذکرہ آیا تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کی وظیفہ زندگی کو الگ الگ بنایا ہے۔ دونوں کی پیدائش کا مقصد تو ایک ہے کہ آخرت کی کمائی کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، لیکن وظیفہ زندگی میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یہ الگ الگ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں کے پیدائش میں جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، وہ بھی الگ الگ ہے۔ دونوں کے سوچنے کے انداز بھی الگ الگ ہے۔ دونوں کی جسمانی طاقت بھی الگ الگ ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دونوں کے ممتاز کرتی ہے، دونوں کو الگ الگ کرتی ہے۔ تو پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ذمہ داریاں عنایت فرمائی ہے۔ مرد کی ذمہ داری کچھ اور ہے اور عورتوں کی ذمہ داری کچھ اور ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اور یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے؟ تو ہمیں جس نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو، مرد کو اور عورت کو پیدا کیا، اس سے معلوم کرنی ہوگی کہ رب العالمین آپ نے مردوں کو کیوں پیدا کیا اور آپ نے عورتوں کو کیوں پیدا کیا۔ انسانیت کے پیدا ہونے کا مقصد تو معلوم ہے کہ آخرت کی تیاری ہے، لیکن دنیا کے اندر مرد اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے رب العالمین سے یہ معلوم کرنے پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ تو مرد اور عورتوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے، یہ بتلائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام ہم انسانوں کو، اور یہ بات ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام یا تو وحی الہی سے بتلائیں گے یا اشارے سے بتلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کو بیان فرما دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت اولا کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے باہر مت پھرا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم دی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا علی تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے، تم کما کر کے لاؤ گے، تم گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو نبھاؤ گے۔ اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیسا کرتی تھی، چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی، گھر میں پانی، کپڑا، بچوں کی پرورش، یہ تمام ذمہ داریاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں رہ کر کے ادا کیا کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کر کے محنت و مزدوری کر کے کام کاج کر کے کما کر کے لاتے تھے، اور اس طرح ان کی زندگی کرتی تھی۔ تو یہ تقسیم کار ہے، مردوں کو باہر جا کر کے محنت کرنا اور عورتوں کا گھر کے اندر رہ کر کے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ یہ فطرت ہے، یہ صرف شریعت نہیں بلکہ فطرت ہے، اور ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت ہی شریعت ہے۔ فطرت کے خلاف شریعت میں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں کسی آدمی سے ہم پوچھیں، بہت بڑا جھوٹا آدمی ہو، اور اس سے ہم پوچھیں کہ صحیح بتاؤ سچ بولنا صحیح ہے یا جھوٹ بولنا صحیح ہے، تو بولے گا گرچہ میں جھوٹا ہوں لیکن سچ بولنا ہی صحیح ہے۔ یہ فطرت ہے، انسان فطرت کی طرف جاتا ہے، فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو دھوکے کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک آدمی ماں باپ کا بہت زیادہ نافرمان ہے، لیکن اس سے آپ پوچھئے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا یہ صحیح ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ صحیح ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ قرآن نہیں پڑھا ہوگا، وہ حدیث نہیں پڑھا ہوگا، غیر ایمان والا ہوگا، اور لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی بات کو ماننا یہ صحیح ہے، یہ ہے فطرت۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، نشے کی لت لگی ہوئی ہے اسے، وہ شرابی آدمی سے آپ پوچھئے کہ یہ بتلاؤ کہ یہ نشہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، حالانکہ وہ نشہ میں مبتلا رہتا ہے، لیکن وہ یوں کہے گا کہ نہیں، گرچہ میں نشہ کرتا ہوں اور میں شراب کا عادی ہوں، لیکن یہ بہت خراب لت ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اگر اس کی فطرت صحیح ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو صحیح کہتا ہے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ گرچہ آدمی جھوٹا ہے لیکن سچ کو صحیح مانے گا، گرچہ آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے لیکن فرما برداری کو وہ صحیح کہے گا، گرچہ آدمی نشے کا عادی ہے لیکن وہ نشے کو خراب چیز ہی کہے گا۔ یہی فطرت ہے۔ اس کو آسان مثال کے ذریعے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے خدا نخواستہ کسی کو بد نظری کی عادت ہو، کسی عورت کو دیکھنے کی عادت ہو، کسی لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہو، تو ہم تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھا جائے کہ تم دوسروں کی عورت کو دیکھتے ہو، دوسروں کی ماں اور بیٹی کی طرف نظر ڈالتے ہو، اگر تمہاری ماں اور بیٹی کی طرف کوئی نظر ڈالے تو تمہیں یہ بات اچھی لگے گی؟ تو وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ نہیں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ یہ فطرت ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے انسان کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے۔ جب انسان ایمان کے ساتھ فطرت کو ملا لیتا ہے تو انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، اور جب انسان ایمان کے ہوتے ہوئے بھی نفس کی پرواہ نہیں کرتا، نفس کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے، تو ایمان والا ہوتے ہوئے بھی برا انسان بن جاتا ہے۔ تو فطرت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر یہی رکھی ہے کہ اچھائی کی طرف آئے۔ اللہ نے یہ فطرت بنائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے جس پر انسان کو پیدا کیا ہے کہ مرد کی ذمہ داری الگ ہوگی اور عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہوگی، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داری ایک نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں اگر باہر نکلے گی تو پیسے زیادہ آئیں گے، اور پیسے زیادہ آنے کی صورت میں ہمیں آرام اور راحت اور سکون نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں اگر باہر نکلیں گی اور کمائیں گی تو پیسے زیادہ تو آ جائیں گے،
لیکن گھر کے نظام کا کیا ہوگا؟ پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ گھر کا نظام مستحکم ہو جائے، گھر کا نظام استوار ہو جائے، گھر کے اندر امن و سکون ہو، چین و راحت ہو۔ لیکن اگر گھر کا نظام پیسہ کماتے ہوئے بھی برباد ہو جائے، چین و سکون گھر میں نہ رہ جائے، تو پیسے کمانے کا مقصد کیا ہے؟ جب عورتیں بھی باہر گھر سے نکلے گی اور مرد بھی گھر سے باہر نکلیں گے، پیسے تو دونوں کما کر کے لائیں گے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہوگا، وقت پہ کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، وقت پہ کپڑا نہیں ملے گا، وقت بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، تو گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، تو ان پیسے کو کما کر کے انسان کرے گا کیا؟ آج جو دنیا کے اندر فیملی سسٹم کا نظام خراب ہو کر کے رہ گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سب گھر سے باہر نکل رہے۔ بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں گھر میں رہ کر کے اس کی پرورش کرے گی، اس کی دیکھ بھال کرے گی، اور گھر کے اندر ماں بچے کو جو معاملہ دے سکتی ہے، جو پرورش دے سکتی ہے، جو اس کی تربیت کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ بچہ ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، لیکن بچے کو جو محبت ماں سے ہوتی ہے وہ باپ سے نہیں ہوتی، اور اسی طرح ماں کو جو محبت بچے سے ہوتی ہے وہ باپ کو بچے سے نہیں ہوتی۔ دونوں طرف سے محبت ماں کی طرف ہی جاتی ہے۔ ماں کو باپ کے مقابلے میں بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور بچے کو بھی ماں سے باپ کے مقابلے میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں بچے کو ماں کے بغیر پرورش اس کی کر لوں گا، تو کما حق وہ پرورش نہیں کر پائے گا۔ وہ بچے کتنے بھی دعوے کر لے، لیکن جس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کر لے گی، وہ باپ اس بچے کی پرورش نہیں کر پائے گا۔ بچے کو کوئی آواز نہیں دیتا، عام طور پر یہی ہوتا ہے، وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ماں مجھے بچائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تقسیم ہے، اللہ نے یہ تقسیم کر رکھی ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مرد باہر نکل کر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، ہم گھروں میں رہ جائیں گی تو ہم بڑے کارنامے انجام دینے سے رہ جائیں گی۔ تو ہم اپنی ماں اور بہنوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ گھر کے اندر رہ کر کے اگر بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اس کی تعلیم کا صحیح انتظام کرے گی، اس کے ایمان کو مضبوط کرے گی، اس کے اندر تقویٰ کو پیدا کر دے گی، تو یہی بچہ باہر جا کر کے کل بڑے کام کو انجام دے گا۔ تو جو بچہ بھی بڑے کام کو انجام دے رہا ہے، اس میں آپ کی تربیت کا حصہ ہے جو آپ نے گھر میں بیٹھ کر کے اس بچے کی ہے۔ تو کوئی بھی مرد کتنا بڑا بھی کارنامہ انجام دے دے، وہ عورت کی تربیت اور عورت کی رہنمائی کے بغیر نہیں دیتا، بلکہ گھر کے اندر ماں اس کی تربیت کرتی ہے، بچپن میں بنیاد اس کی مضبوط کی جاتی ہے، تب جا کر کے وہ بڑے کارنامے کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کے دل میں یہ بات آ جانا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے بڑے کارنامے کو انجام نہیں دے پاتی ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے اپنی ماں اور بہنوں کے دلوں سے اس خیال کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہیں بنیادی طور پر کہ عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے اور مردوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ عورتیں گھر میں رہیں گی اور مرد باہر جا کر کے کام کریں گے اور گھر کے نظام کو سنبھالیں گے، اور دنیا کا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو سب سے زیادہ فحاشی میں، عریانیت میں، بے پردگی میں، ننگا پن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ گویا کہ شیطان اور ابلیس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر ننگا کیا جائے۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے واقعے کو قرآن پاک میں نقل کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کیا برتاؤ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان پھسلا نہ دے، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا، اور کیسی حالت میں نکالا؟ ینزع عنہما لباسہما، ایسی حالت میں نکالا کہ ان دونوں کے کپڑے
ان کے بدن سے نکال دیے، ان کو ننگا کروا دیا۔ اب مشہور واقعہ سنتے ہیں کہ درخت سے کھایا انہوں نے، اور کھانے کے بعد جنت کے لباس حضرت آدم کے بدن سے بھی نکل گئے اور حضرت حوا کے بدن سے بھی نکل گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ننگے ہو گئے اور حضرت حوا بھی ننگی ہو گئی، اور انہوں نے درختوں کے پتے لے کر کے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا۔ تو شیطان نے وہی سے کام کرنا شروع کیا تھا، ننگا کرنا شروع کیا تھا۔ یہ آج کی ترتیب نہیں ہے، یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو تمہیں دکھلا دے۔ لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، شیطان اور شیطان کی ذریت تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شیطان نے جنت میں بھی ننگا کر دیا تھا اپنے ابلیسی داؤ سے اور اپنے مکر و فریب سے، اور وہاں سے یہ کارنامہ ان کا شروع ہے اور آج تک یہ جنگ جاری ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، جو کوئی شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو شیطان کا کام تو یہی ہے کہ شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان برائی کا، فحشکاری کا اور بدکاری کا ہی حکم کرتا ہے، برائی کا راستہ ہی ہموار کرتا ہے، برائی کی طرف ہی شیطان لے جاتا ہے۔ تو شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ننگا کرے، انسان کے اندر عریانیت لائے، انسان کے اندر فحاشیت لائے، اور انہوں نے وہاں سے یہ کام شروع کر دی تھی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں، ہماری شریعت مطہرہ میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ننگا نہ ہو جائے، ہم پردے کا اہتمام کریں۔ یہ بنیاد ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے میں یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی ننگا نہیں ہوگا، پردے کا اہتمام کرے گا، تو اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ تو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بیان فرمائی۔ سب سے پہلے وعدہ بیان فرمایا کہ جو آدمی پردے کا اہتمام کرے گا، برائی سے بچے گا، فحاشی سے بچے گا، عریانیت سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ اپنے آپ کو برائی سے، فحاشی سے، عریانیت سے بچا کر کے نیک کام کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ وعدہ فرمایا اور ڈرایا بھی گیا کہ دیکھو برائی کرو گے، فحاشی میں مبتلا ہوگے، بدکاری میں مبتلا ہوگے تو ایسے ایسے عذاب دیے جائیں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج میں لے جا کے ایک رات دو فرشتے مجھے آئے اور مجھے جہنم کی سیر کرائی کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے، جنت و جہنم کی بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ ایک تنور کے پاس سے مجھے لے جایا گیا جس میں مرد اور عورت ننگے تھے اور نیچے سے انگار دہک رہے تھے اور وہ چیخو چلا رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کرتے تھے اور بدکاری کو پھیلاتے تھے، فحاشی کو پھیلاتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ بدکار مرد جو بدکاریاں کرتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، جو عورتیں بدکاریاں کرتی ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں، اسے ہم ماڈل بناتے ہیں، اسے ہم آئیڈیل بناتے ہیں، اسے ہم نمونہ بناتے ہیں۔ وہ لوگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا میں بڑھاپے کے عالم میں زنا کرتا ہے اور بڑھاپے کے عالم میں برائی کرتا ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس پر لعنت کرتی ہے، اور جو عورت بدکاری کرتی ہے اس دنیا کے اندر، جہنم کے اندر اس کی شرمگاہ سے ایسی پیپ نکلے گی کہ اس کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ وعیدیں سنائی گئی اس لیے کہ وعدے کو سن کر کے اور وعیدوں کو سن کر کے برائی سے، فحاشی سے، عریانیت سے انسان بچے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو برائی کو روکنے کے لیے پہلا یہی ہے کہ وعدہ اور وعید، اور دوسرے نمبر پر میں نے پچھلے ہفتے عرض کی تھی بات نگاہوں کو نیچی کرنا، تیسرے نمبر پر عورتوں کو گھر میں رہنا، چوتھے نمبر پر اگر عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پردے کے ساتھ نکلے گی۔ پوری ترتیب ہے، جس طرح ایک چوراہا ہو، چاروں طرف سے راستے آتے ہو، اب اس چوراہے پر کوئی
آدمی دنیا کے اعتبار سے آ رہا ہو اور اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہوں کہ اگر لوگوں کو نہیں روکا گیا تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو چاروں راستے پر پہرے لگائے جاتے ہیں کہ کوئی غلط قسم کا آدمی اس راستے سے آ کر کے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طرح فحاشی اور بدکاری بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے چاروں طرف سے راستے لگائے گئے۔ نظر نیچی کر لو، گھر میں عورتیں رہے، پردوں کا اہتمام کرے، چاروں طرف سے راستے لگا دیے گئے، پہرے لگا دیے گئے کہ برائی کے پاس بھی انسان نہ رہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ دیکھو زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، زنا مت کرو یہ نہیں کہا گیا، بلکہ زنا کے جو اسباب ہیں ان تمام اسباب سے بھی بچنے کی اور بچانے کی اپنے آپ کی کوشش کرو۔ تو یہ حکم ہے، شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، شیطان بدکاری کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عفت کا، ہمیں عصمت کا حکم دیتے ہیں کہ عفت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ لینے جاتے تھے تو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکی کا سبب ہے اور ان کی دلوں کی بھی پاکی کا سبب ہے۔ ازواج مطہرات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان سے بھی پردے کے پیچھے سے رہ کر کے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سامان لینے کا حکم پردے کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے، سامنے سے آ کر کے صحابہ کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا ازواج مطہرات فتنے میں مبتلا ہو جاتی؟ کیا ازواج مطہرات غلط کاری میں نعوذ باللہ مبتلا ہو جاتی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو غلط نظر سے دیکھ سکتے تھے؟ لیکن تعلیم دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی اگر کوئی سامان لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لو، یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور ان کی دلوں کی بھی پاکیزگی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات چھڑ گئی کہ عورتوں کے اندر سب سے عمدہ صفت کیا ہے، عورتوں کی سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ صحابہ اپنے اپنے طور پر جواب دیتے رہے، مجلس ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آج اس بات کا تذکرہ چل پڑا تھا کہ عورتوں کے اندر سب سے اچھی صفت کیا ہے، سب سے عمدہ صفت کیا ہے؟ تو سب نے الگ الگ جواب دیے، تم کیا کہتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اسے دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات چلی تھی، فاطمہ سے میں نے پوچھا تو فاطمہ نے یہ جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہنے لگے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو میرے بدن سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے، وہ سچ نہیں بولے گی اور وہ اس طرح کی بات نہیں کہے گی تو اور کون کہے؟ تو یہ ہے عورتوں کی خصوصیت اور عورتوں کی عمدہ صفت کہ عورتیں نہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں، یہ سب سے بہترین صفت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوپٹے ذرا نیچے گرے ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام سلمہ تم پردہ نہیں کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور یہ نابینا ہے، یہ تو دیکھتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کیا تم اسے نہیں دیکھتی؟ فرمایا گیا کہ عورتوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، غیر مردوں کی طرف نہ دیکھے، جس طرح مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح عورتیں بھی مردوں کو نہیں دیکھیں گی۔ شریعت میں پردوں کے حدود بتلائے گئے کہ یہ پردے کے حدود ہے، اگر مرد کو دیکھنا چاہے گا تو ناک سے لے کر کے یہ گھٹنے تک مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتا، دکھانا اور دیکھنا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح عورت کو دیکھتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ایک عورت دوسرے عورت کے ناک سے لے کر کے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی اور نہ دکھا سکتی ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح مرد اگر عورت کو دیکھے گا تو عورتوں کی قسموں کے اعتبار سے احکام بدلتے جائیں گے۔ اگر عورت اپنی بیوی ہے تو اس کے بدن کے حصے کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر عورت غیر محرم ہے
تو عورت کے بدن کے کسی بھی حصے کو دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے تو اس کے چہرے کو، ہاتھ کو اور بال وغیرہ کو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر غیر محرم عورت ہے، یعنی ایسی عورت ہے جس سے اگر کبھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، تو ایسی عورت کے جسم کے کسی حصے کو دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی نوجوان کا رشتہ کسی لڑکی سے طے ہو گیا ہو اور رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح نہ کیا گیا ہو، رخصتی عمل میں نہ آئی، نکاح نہ کیا گیا ہو، اور وہ لڑکا اس لڑکی سے بات کرتا ہے تو یہ زنا میں شامل ہے۔ فون پر بات کرے یا براہ راست بات کرے، براہ راست بات کرنا بھی جس زنا میں شامل ہے، اور دیکھنا بھی، اس کے ساتھ سفر کرنا بھی یہ گناہ میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان زناہما النظر، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور اس کی زنا جو ہے یہ دیکھنا ہے نامحرم عورتوں کو۔ والاذنان زناہا الاستمتاع، کہ یہ دونوں کان جو ہے یہ بھی زنا کرتے ہیں، اور اس کی زنا جو ہے وہ عورتوں کی، نامحرم عورتوں کی آواز کو سننا ہے۔ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، صرف عورتوں کا چہرہ نہیں بلکہ آواز بھی پردہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت میں حدود بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید کہ ہاتھ، زناہا البطش کہ ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ کا زنا جو ہے وہ ہاتھ کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے، نامحرم عورت پر ہاتھ ڈالنا ہے، نامحرم عورت سے مصافحہ کرنا ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ پاؤں ہے، پاؤں کا زنا جو ہے وہ غلط کام کی طرف چل کر کے چلنا ہے۔ فرمایا اس کے بعد دل تقاضا کرتا ہے زنا کرنے کا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ زنا آپ کے زنا ہو گیا، ہاتھ کا زنا ہو گیا، پاؤں کا زنا ہو گیا، صرف تصدیق اور تکذیب کرنے کے لیے شرمگاہیں ہیں۔ اس زنا میں ہم میں سے کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ اسی زنا سے روکنے کے لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا کہ عورت عفت و عصمت کی چیز ہے، عورت پردے میں رہے گی تو عصمت و عفت کے ساتھ رہے گی۔ لیکن کیا عورتیں ہمیشہ پردے میں ہی رہے گی یا کبھی گھر سے نکلے گی بھی؟ بلا ضرورت نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے، بلکہ سیر و تفریح کے لیے بھی پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو معی، عائشہ کی بھی میرے ساتھ دعوت ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلا، پھر میں یہ دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ چلے گئے، کیونکہ بے تکلفی کا زمانہ تھا اور لوگوں کے پاس اتنے انتظام نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس ایک آدمی کا انتظام ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کی بھی دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا نہیں دعوت تو ان کی نہیں ہے۔ فرمایا میں دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ دوبارہ آئے 20 دنوں کے بعد، انہوں نے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں۔ حضور نے پھر کہا عائشہ تو معی، کیا عائشہ میرے ساتھ ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ اذن فلا، پھر میں یہ دعوت قبول نہیں کرتا۔ وہ پھر چلے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، انہوں نے تیسری مرتبہ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا عائشہ تو معی، کیا عائشہ میرے ساتھ ہوگی؟ اس کی اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، عائشہ آپ کے ساتھ ہوں گی، اس کی میں اجازت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول فرما دیا۔ یہ دعوت تو قبول ہو گئی، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ اجازت کیوں نہیں دی؟ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ ممکن ہے، ایک تو یہی ہے کہ ان کے پاس انتظام نہیں ہوگا، لیکن یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جو صحابی دعوت دے رہے تھے ان کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کوئی قدورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے دل سے وہ قدورت نکل جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ بھی ساتھ میں جائے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے قبول کیا، دعوت تو قبول ہو گئی۔ اب وہ جو صحابی دعوت دے رہے تھے وہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، مدینہ کے باہر بستی میں رہتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب باہر نکلے تو کوئی آدمی نہیں ہے، 2 لوگ ہیں، حضرت عائشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ لگائی، دوڑ کا مقابلہ کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی تھی، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور فرمایا اس کا بدلہ ہو گیا۔
تو سیر و تفریح کرنا اور شریعت کے حدود میں رہ کر کے دوڑنا بھاگنا یہ تمام چیزوں کی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے یہ بات سمجھائی ہے. تو ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جانا کہ اسلام میں عورتوں کو گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کے بچوں کی تربیت کرے، لیکن ضرورت پڑنے پر کوئی ایسی عورت ہے کہ عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری تو زندگی بھر مردوں کے اوپر ہے. جب تک وہ بچی ہے باپ کفالت کرے گا، جب شادی ہو جائے گی شوہر کفالت کرے گا. لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے کہ نہ باپ ہو نہ شوہر ہو تو گھر سے باہر تو نکلے گی، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ پردے کے ساتھ جا کر کے وہ اپنے کام کو انجام دے سکتی ہے. تو یہ شریعت کے احکام ہے. ان احکام کو اس لیے بار بار میں نے 2 ہفتے عرض کی کہ ان احکام کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں. بات بار بار کانوں سے ٹکراتی ہے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پردوں کے ساتھ ہی رکھیں گے، پردوں کے ساتھ ہی باہر نکالیں گے. ہمیشہ اس بات کی پابندی کرے. اللہ تبارک و تعالی نے عزت اسلام کے اندر رکھی ہے، اسلام کے احکام کے اندر رکھی ہے. دنیا اگر مذاق اڑاتی ہے تو اڑاتی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے احکاموں پر عمل کرنے میں ہی عزت رکھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان اللہ قد اعزنا بالاسلام. ہم ذلیل لوگ تھے، ہم بکریوں کو چلانے والے لوگ تھے، بکریاں چلایا کرتے تھے پہاڑوں میں جا کر کے اور مہینوں باہر رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں عزتوں سے نواز کر کے ہمیں بادشاہت نصیب فرما دی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. اور آج بھی اس کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت نصیب فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صلحاء کی گھر کی عورتوں کو وہ عزت نصیب نہیں ہوتی. کیا واقعہ پیش آیا کرناٹک کی اس بچی کے ساتھ؟ کوئی مولوی کے گھر کی بچی نہیں ہے وہ، کسی پیر کے گھر کی بچی نہیں ہے وہ، اور کسی شیخ کے گھر کی بچی نہیں ہے وہ، کسی تبلیغی جماعت کے امیر کے گھر کی بچی نہیں ہے وہ ایک عام آدمی ہے، اس گھر کی بچی ہے. اور وہ بچی دوسروں کے درمیان 2 مرتبہ صرف اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کی ہے. ہزاروں جمعے کے خطبے اور ہزاروں اذانیں جمعہ کے دن دی جاتی ہے اور عام نمازوں میں دی جاتی ہے. ہزاروں خطبوں پر وہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھاری پڑ گیا. اس بچی کے لیے مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں طواف کرنے کے بعد لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس گمنام بچی کی عزت کی حفاظت کرنا. اس نے آپ کے کلمے کو بلند کیا، آپ اس کی عزت کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے مقام کو بلند کرنا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. مغرب کی طوفان نے جب اٹھا، مغرب کی طوفان، اور اٹھ کر کے لوگوں کو یہ بتلانا شروع کیا کہ یہ الگ کپڑے پہنو اور الگ طرح کے کپڑوں کا استعمال کرو، ننگے پن کا مظاہرہ کرو اور فحاشی اور ریاضیت کا مظاہرہ کرو. تو ایک بچی کھڑی ہو کر کے دنیا کو یہ تعلیم دی کہ نہیں، عزت فحاشی میں نہیں ہے اور ریاضیت میں نہیں ہے، کم کپڑے پہننے میں نہیں ہے، بلکہ عزت نقاب میں ہے، عزت حجاب میں ہے، عزت پردے میں ہے. ایک بچی نے آواز اٹھائی اور اس کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی. یہ طاقت ہے، اسلام میں ہی عزت ہے. اس بات کو ہمیں اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب. یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے. جب مخالف ہوائیں چلے اور مخالف ہوائیں آ کر کے ٹکرائے تو اس سے عقاب پرندہ جو ہے وہ اڑنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وہ مزید اور طاقت لگا کر کے اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا. جس قدر باتیں اڑائی جائے گی اور جس قدر اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، اسلام کی مائیں اور بہنیں اور اسلام کے تمام مرد اور بچے شریعت کے قانون پر عمل کریں گے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ہی عزت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.